بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، بزرگوں، دوستوں۔ سیدنا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین صحابی۔ ان کے جو 2 قسطیں ہو چکی، آج میں تیسری قسط سرچ کر رہا ہوں۔ نبوت، اظہار نبوت کا یہ 10واں سال ہے اور شوال کا مہینہ ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں اور قبیلہ بنو بکر میں تشریف لے جاتے ہیں، لیکن وہاں تبلیغ اسلام کی انہوں نے کوئی پذیرائی نہیں کی، وہ اسلام قبول کرنے کے تیار نہیں تھے۔ پھر آپ وہاں سے نکلے اور آپ تشریف لے گئے قبیلہ قحطان میں، آپ گئے، ان لوگوں سے جا کے آپ نے جو تھا وہ دین کی تبلیغ کی۔ ان کا رویہ بہت ہی معاندانہ تھا، بڑے گھٹیا لوگ، اور ان کے سردار جو تھے عبد یلیل بن عمر، مسعود بن عمر اور حبیب بن عمر، ان کو دعوت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ آپ قحطان سے نکلے پھر طائف میں چلے گئے تھے۔ تو طائف میں یہ تینوں بھائی جو تھے یہ بڑے بد اخلاق تھے، انہوں نے بڑے ناشائستہ جملے کہے، اور وہ جملے میں تو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں جو کسی نے کوئی گستاخانہ فکرے کہے ہوں، میں اس کو بھی اعتراض کرتا ہوں، میرا مزاج ہے، میں ان کو دہرا بھی نہیں سکتا۔ بس یہ آپ سمجھیں کہ انتہائی انہوں نے جو تھی وہ گستاخیاں کی اور بڑے گھٹیا لفظ استعمال کیے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پھر جو تھے، انہوں نے طائف کے جو لونڈے لپاڑے تھے، جس طرح ہمارے ہاں بھی ملک میں بعض اوقات آپ کوئی بات کرتے ہیں نا، کسی کو ناپسند ہو، تو پھر یہ ہم نے دیکھا کہ لوگ لونڈے لپاڑوں کو آپ کے پیچھے لگا دیں گے۔ وہ سوشل میڈیا پہ آج کل جو 3rd کلاس ان پڑھ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ آپ کے بارے میں کمنٹس کرنے شروع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے سب کو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 روز طائف میں قیام فرمایا، اور میں نے، اللہ نے توفیق دی تھی کچھ برس پہلے جا کے یہ ساری جگہ جو تھی طائف کی، ان سب کو میں نے دیکھا تھا۔ تو وہاں پہ انہوں نے اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ لگا دیے، جو وہاں کے اوباش لڑکے تھے وہ تالیاں پیٹتے تھے اور شان پاک میں گستاخیاں کرتے تھے اور پتھر پھینکتے تھے۔ جس طرف سے پتھر آتے حضرت زید کبھی دائیں ہوتے، کبھی بائیں، کبھی آگے، کبھی پیچھے، لیکن ایک آدمی کتنی کوئی حفاظت کر سکتا تھا۔ تو سیدنا زید بھی زخمی ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انتہا درجے زخمی، یہاں کہ آپ کے نعلین پاک جو تھے اس میں خون اتنا تھا کہ آپ کے پائے اقدس جو ایڑیاں تھیں وہ اس کے ساتھ چمٹ گئی تھی، جس طرح کوئی گوند کے ساتھ چیز لگ جاتی ہے، اتنا خون پائے اقدس جو تھے ان سے نکل کے اس میں نعلین پاک میں جم گیا تھا۔ آپ ایک انگوروں کے باغ میں تشریف لے گئے۔ یہ انگوروں کا باغ مکہ کے رئیس تھے عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ، یہ ان کا جو تھا وہ باغ تھا، ملکیت تھا۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت زید نے اپنی چادر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خون پاک، وہ نوری خون تھا، وہ صاف کیا۔ باغ میں آپ نے کچھ دیر جو تھا وہ آرام فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اتنی خدمت کرتے تھے۔ اور سیدنا زید جو تھے، ایک دفعہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے چند برس پہلے فرمایا کہ جو شخص کسی جنتی عورت سے نکاح کرنا چاہے اسے چاہیے ایمن سے نکاح کر لے۔ اور ایمن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا تھی، تو سیدہ ایمن اور حضرت زید کی عمروں میں بہت فرق تھا، وہ عمر میں بہت بڑی تھی، لیکن اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو جنتی عورت سے شادی کرنا چاہے وہ ایمن سے کرے، تو انہوں نے فوراً سیدہ ایمن جو تھی ان سے نکاح کر لیا۔ یہ ان کی محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور عشق تھا آپ کے ہر فرمان پہ عمل کرنے کا۔ اب حضرت ایمن کے ہی بطن سے اسامہ پیدا ہوئے، اسامہ بن زید جن کو کہا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بھی بڑی محبت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو اجازت دی کہ مدینہ منورہ ہجرت کر سکتے ہیں مکہ سے، تو یہ بھی جو تھے حضرت زید بھی مدینہ منورہ تشریف لے گئے، انہوں نے بھی ہجرت کی، اور وہاں پہ حضرت کلثوم بن حدم انصاری یا حضرت سعد بن خیثمہ انصاری کے یہ مہمان ہوئے، ان کے گھروں میں جا کے انہوں نے قیام فرمایا تھا۔ اسی طرح پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اہل و عیال کو منگوایا تھا، مکہ سے روانہ فرمایا تھا، تو اس وقت بھی حضرت زید جو تھے یہ حضرت ابو رافع اور عبداللہ بن جو اریقت تھے ان کے ہمراہ
مکہ روانہ ہوئے تھے، اور چنانچہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین حضرت سودا بنت زمعہ، حضرت عبداللہ بن ابو بکر، حضرت ام رومان ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ اور اسماء بنت ابی بکر جو تھی، انہی اصحاب کے ساتھ مکہ سے مدینہ کو انہوں نے ہجرت کی تھی۔ اور غزوہ بدر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم مطابق حضرت زید پھر مکہ گئے، اور آپ کی بڑی صاحبزادی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جو تھی، ان کو بھی یہ لے کر مدینہ منورہ آئے تھے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان مواخات مدینہ جب فرمائی تھی، تو حضرت زید کو قبیلہ عبد الاشل کے رئیس جو تھے حضرت اسید بن حضیر انصاری، ان کا بھائی بنایا تھا، جو سابقون اولون میں سے بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی ان سے محبت کا یہ عالم تھا، حالانکہ یہ غلام تھے، ان کی رنگت بھی گندمی تھی، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی ذات بہن زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین جو بعد میں بنی، ان سے ان کا نکاح کیا۔ پھر نبھا نہ ہو سکا، مزاجوں کا اختلاف تھا، تو جب انہوں نے طلاق دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب سے نکاح فرمایا تھا۔ اب حضرت زید جو تھے، یہ غزوہ بدر سے لے کر اور جو تھا جس مارکہ میں جنگ موتا میں، غزوہ موتا میں جہاں ان کی شہادت ہوتی ہے، وہاں تک یہ ہر جنگ میں جو تھے آگے تھے، سوائے ایک جنگ تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ میں حاکم مقرر کر دیا تھا، اپنا جو تھا وہ نائب مقرر کر دیا تھا۔ تو تقریباً 9 جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا ہے، یا 11 میں بعض کتابوں میں آتا ہے، لیکن جس جنگ میں گئے ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس قافلے کا یا اس جہاد کی وہ جو فوج کا دستہ تھا اس کا سربراہ ان کو ہمیشہ مقرر کیا، اور ہر جگہ انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ ایک اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ایک فزاریہ جو تھے، یہ قبیلہ تھا جنہوں نے حملہ کر دیا تھا، جب حضرت زید جو تھے یہ ایک تجارتی قافلہ کے ساتھ شام کی طرف جا رہے تھے، تو یہ قافلہ لوٹ لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں انہی کو بھیجا ایک دستہ دے کے اس قبیلے کو تھا، اس سے جا کے بدلہ لینے کے لیے۔ تو یہ وہاں پہ پہنچے تو وہ لوگ جو فزاری تھے وہ فراری ہو گئے اور وہ بھاگ گئے، اور ان کی جو تھی ایک حکمران کی جو تھی بیگم اور اس کی بیٹی کو مسلمانوں نے گرفتار بھی کر لیا تھا۔ حضرت زید جب واپس آئے تو بہت دلچسپ واقعہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرہ مبارک میں تھے، جب زید کی آواز آئی، آپ جس حالت میں تھے اسی طرح چادر گھسیٹتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوش مسرت سے حضرت زید کو اپنی گود میں جیسے اپنی بغل میں لے لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشانی پر بوسے دیے، اور بہت دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے، اور حضرت زید سے وہ سارے جو وہ قبیلہ تھا جن کو شکست دے کے آئے بنو فزارہ، ان کے بارے میں سارے حالات معلوم کرتے رہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے محبت اور چاہت کا یہ عالم تھا۔ میں اگلی قسط میں یہ عرض کروں گا کہ پھر غزوہ موتا میں کیا ہوا، اور کس طرح اس کے بعد کے جو حالات تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت اور ان کی ان سے محبت کیا تھی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فدائی نصیب فرمائے۔ اگر اس بات پہ عمل کریں گے یہ امت بچے گی، یہ پاکستانی قوم بھی تب بچے گی جب غیر مشروط محبت اور لامحدود اللہ کے واسطے لیڈروں سے نہ کرو، اپنے پیروں سے، مرشدوں سے، استادوں سے چھوڑ دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری باقی ہر ایک سے مشروط اور محدود ہے ہماری۔ یہ بات ذہن میں رکھا کریں، نعرہ لگائیں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔